انسان بولتا ہے وہ نبی تھے جن کے لیے معجزے ہوئے، میں تو ایک عام سا انسان ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ان کا بھی رب میں تھا، تمہارا رب بھی میں ہی ہوں، اور میں تو سب کے لیے ایک جیسا ہوں۔ کیا دیا انہوں نے، اللہ کو چھوڑا تھا جن کے لیے، کیوں نہ اب اللہ کو اپنا محبوب بنا کر دیکھتے ہیں۔ میری دعائیں ہمیشہ تمہیں سنبھال لیں گی جب میرے ہاتھ تم تک پہنچ نہ پائیں گے۔ دعاؤں کو اللہ نے سب سے طاقتور اختیار دیا ہے کہ دعائیں برے کو بہتر میں بدل سکتی ہیں۔ چوٹ دل پہ لگی ہے مگر ہاتھ تو سلامت ہیں، کیوں نہ پھر انہیں دعا کے لیے اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ کٹی ہیں کتنی ہی راتیں اداسی میں اپنی، کیوں نہ یہ رات تہجد میں گزار کر دیکھتے ہیں۔ اللہ کو بھلا کر دیکھ لیے ہیں خسارے سبھی، کیوں نہ اس بار خود کو بھلا کر دیکھتے ہیں۔ معجزے ہم بھی اپنے صبر کے دیکھتے ہیں، کیوں نہ ایک بار پھر اللہ کو منا کر دیکھتے ہیں۔ گرے بہت ہیں قدم قدم پہ دنیا کے ہاتھوں، کیوں نہ اب خود کو سجدوں میں گرا کر دیکھتے ہیں۔ چوٹ دل پہ لگی ہے مگر ہاتھ تو سلامت ہیں، کیوں نہ پھر انہیں دعا کے لیے اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ لوگ کبھی بھی ان چیزوں کو تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہوئی ہیں، پھر وہ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لے، کتنی ہی جان کیوں نہ مار لے۔ جو تمہارا ہے وہ صرف تمہارا ہے، اور کوئی بھی اس حقیقت کو بدل نہیں سکتا، کوئی بھی اس حقیقت کو تم سے چھین نہیں سکتا۔ یقین رکھ کر مانگو تو ہی تو جانو گے کہ بہت کچھ اب بھی بدل سکتا ہے، بہت کچھ اب بھی مڑ سکتا ہے، بہت کچھ اللہ کے ایک کن سے رک سکتا ہے، اور بہت کچھ اس کے حکم سے دوبارہ چل سکتا ہے۔ یاد رکھو جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے وہ اسے دوبارہ لکھنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ تو دعا کرتے رہو اور یقین رکھو، پھر دیکھو کیسے اللہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے نصیب کے صفحے پلٹتا ہے۔ لوگ کبھی بھی ان چیزوں کو تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہوئی ہیں، پھر وہ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیں، کتنی ہی جان کیوں نہ مار لیں۔ جو تمہارا ہے وہ صرف تمہارا ہے، اور کوئی بھی اس حقیقت کو بدل نہیں سکتا، کوئی بھی اس حقیقت کو تم سے چھین نہیں سکتا۔ جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے وہ اسے دوبارہ لکھنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ تو دعا کرتے رہو اور یقین رکھو، پھر دیکھو کیسے اللہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے نصیب کے صفحے پلٹتا ہے۔ یقین رکھ کر مانگو گے تو ہی تو جانو گے کہ بہت کچھ اب بھی بدل سکتا ہے، بہت کچھ اب بھی مڑ سکتا ہے، بہت کچھ اللہ کے ایک کن سے رک سکتا ہے، اور بہت کچھ اس کے حکم سے دوبارہ چل سکتا ہے۔ وہ جب کن فرماتا ہے تو آخری لمحے میں بھی منزلیں بدل جاتی ہیں۔ اللہ انہی سے محبت کرتا ہے جو نفرت نہیں کرتے، کیونکہ مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، جو چند لمحوں میں تمہاری صدیاں بدل سکتا ہے۔ اللہ تب طاقت بن کر کھڑا ہو گیا جب مانگنے والے تھک کر گر گئے۔ اس نے تب انصاف بھیجا جب ترازو کے پلڑے ناانصافی کی طرف جھکنے لگے۔ اللہ تب خود وسیلہ بن گیا جب دنیا کے سارے وسیلے ختم ہو گئے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کی مدد آئے گی، تو پھر توکل رکھو، اس کی مدد ہم تک ضرور آئے گی۔ یہ بھول جاؤ کہ تم سے کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں، اور یہ سوچو کہ تمہارا اللہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ نے تب اپنے آن دیکھے ذریعوں تک رسائی کے دروازے کھولے جب سارے دکھنے والے ذریعے بند ہو گئے۔ قرآن گواہ ہے کہ اللہ نے ہمیشہ اپنی مدد تب بھیجی جب تقدیریں دعاؤں کے مخالف آ کر کھڑی ہو گئیں۔ پتہ ہے اللہ کب تمہیں بے سکون کر دیتا ہے، جب تم اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتے ہو، جب تم سب کو یاد رکھتے ہو مگر اللہ کو بھول جاتے ہو۔ تب اللہ وہ ساری دنیا، وہ ساری چیزیں تمہارے ہاتھوں میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ پھر ہر شے حاصل کر کے بھی تم خوش نہیں ہوتے۔ پھر آذان کی آواز تمہارے کانوں تک تو پہنچتی ہے مگر دل تک نہیں پہنچ پاتی۔ یوں اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ میں ہوں تو سب ہے، اگر میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ چاہتیں رکھو لیکن اللہ کی چاہت سے بھر کر نہیں، اپنی پسند مانگو لیکن اللہ کو مانگنے سے پہلے نہیں۔ تم اسے سب سے اول رکھو، وہ معجزوں کے لیے تمہاری دعاؤں کو سب سے اول رکھے گا۔ تم اس
اسے خاص رکھو، وہ تمہارے لیے اپنا کن خاص رکھے گا۔ سکون تو ہمیشہ سے ہمارے پاس ہوتا ہے، لیکن ہم یہ بات تب تک سمجھ نہیں پاتے جب ہم اس سکون کو کھو نہیں دیتے۔ تب پتہ چلتا ہے کہ سکون تو صرف اللہ کے ہونے سے تھا، جسے اپنی خواہشات پانے کے چکر میں ہم نے کب کا کھو دیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ اور جب یہ بات ریئلائز ہو جائے تو فوراً واپس لوٹ جانا چاہیے، کیونکہ یہ خیال اللہ کی طرف سے تم تک ایمرجنسی الارم بن کر آتا ہے کہ بس بہت بھاگ لیا، اب واپس جانے کا وقت ہے۔ ٹوٹی ہوئی دوستی اللہ سے دوبارہ جوڑ لینے کا وقت ہے، اور پھر جب رب ہی دوست ہو تو ہچکچاہٹ کیسی؟ بس بھاگ چلو تیزی سے، راستے میں کہیں بھی رکنا نہیں ہے، بس سیدھا اس کے پاس جانا ہے اور معافی مانگ کر اس رشتے کو بچا لینا ہے، کیونکہ وہ اللہ ان سے بہت محبت کرتا ہے جو اپنے اور اس کے رشتے کو بچانے کے لیے سب چھوڑ آتے ہیں، اور وہ بڑا مہربان دوست ہے۔ وہ فوراً معاف بھی کر دیتا ہے اور وہ سب واپس بھی لوٹا دیتا ہے جو تم نے اس سے دوستی کی خاطر قربان کر دیا ہوتا ہے۔ پتہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ نماز تمہارے اور اللہ کے درمیان موجود ہر فاصلہ ختم کر دیتی ہے، اور اللہ کو اپنے بندے کی سب سے پیاری بات یہی لگتی ہے جب اس کا بندہ اس کے پسندیدہ انداز سے اسے مناتا ہے۔ جب تم اللہ کی محبت کا حق ادا کرنے کے بعد اپنی محبت کی آرزو کرتے ہو نا، تو اللہ اس آرزو پہ یکدم کن فرما دیتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ تو نے مجھے میری پسند سے راضی کیا ہے تو میں بھی تجھے تیری ہی پسند سے راضی کروں گا۔ کائنات میں کوئی بھی عمل اور کوئی بھی عبادت ایسی نہیں جو نماز کی طرح اللہ کو فوراً تم سے راضی کر سکے۔ اللہ کے نزدیک نماز سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں، اور جو اس کے محبوب کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے نا، اللہ اس سے بے حد محبت کرنے لگتا ہے۔ جو سجدوں میں سستی نہیں کرتے، پھر اللہ بھی ان کی دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر نہیں ہونے دیتا۔ نماز آزمائش میں اللہ کی تمہارے لیے سب سے بڑی پناہ گاہ ہے، اور جو اس کی پناہ میں ہوتے ہیں ان کا بڑے سے بڑا طوفان بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ اللہ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں، وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین کہ جب ان کی ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے، اور وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ تو بتاؤ پھر کیا تم اتنا یقین رکھتے ہو اس پر، اللہ